سانحۂ کارساز سانحۂ کارساز اور بہادر لیڈر بے نظیر بھٹو۔ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک اگر کوئی ایسا سیاسی اور حکمران خاندان ہے جس نے قربانیوں کی لازوال مثالیں قائم کی، بہادر لیڈرشپ کا درجہ پایا اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پرکا کردار ادا کیا ہے، تو بلا شبہ یہ بھٹو خاندان ہی ہے۔ سب سے پہلے بانی و قائد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کا نام آتا ہے، جنہیں آمریت اور جوڈیشل کلنگ کے ذریعے پھانسی دے کر ملک میں بدترین روایت کو جنم دیا گیا۔ پھر ان کی صاحبزادی اور جانشین تاحیات چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو سب کو مات دے دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آئیں، پھر بم دھماکے اور ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کلنگ 170 افراد کی شہادت و کبار، سینکڑوں زخمیوں کی تکلیف نہ صرف محسوس کی بلکہ اس بہادر لیڈر نے اگلے دن جان کی پرواہ کیے بغیر ہسپتالوں میں زخمیوں کی عیادت کر کے سب کو حیران کر دیا۔ 18 اکتوبر 2007 سانحۂ کارساز اب تک کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، جس میں 170 افراد کو، جن کی اکثریت کراچی والوں کی تھی، شہادت نصیب ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کوئی عام شخصیت نہ تھی، وہ قومی ہی نہیں بین الاقوامی لیڈر تھیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر، حکمران، سیاستدان محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقات کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ دنیا کی معروف یونیورسٹیوں میں ان کے لیکچر سننے کے لیے لوگ ٹکٹ خریدتے تھے۔ حکومتی عہدہ نہ ہونے کے باوجود انہیں دنیا بھر میں سربراہان مملکت کا پروٹوکول ملتا تھا، جو پاکستان کے لیے بھی اعزاز تھا۔ وہ ملک کی 2 بار وزیر اعظم رہی، ان کی ملک سے خدمات تاریخ کا حصہ ہیں۔ وہ عام پارٹی کارکنوں اور لوگوں سے ایک بہن اور ماں کی طرح شفقت کرتی تھی۔ ان کے عظیم والد ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا نام بے نظیر رکھا۔ انہوں نے قدم قدم پر اپنے والد کے رکھے نام کو درست ثابت کیا، وہ واقعی بے نظیر تھی۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ انہیں بے نظیر لکھا جاتا رہے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 مرتبہ اقتدار میں رہنے کے بعد 8 سالہ جلا وطنی کاٹی اور میثاق جمہوریت جیسا تاریخی معاہدہ بھی تمام سیاسی جماعتوں سے کرا کے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا۔ پاکستان روانہ ہونے سے ایک روز قبل انہوں نے 17 اکتوبر کو دبئی میں اہم پریس کانفرنس کی، جو تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کے سامنے جو کچھ کہا، چند اہم باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے عوام سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے اور ہر حال میں جمعرات 18 اکتوبر کو اپنے عوام کے درمیان میں ہونا ہے۔ میری واپسی کسی مفاہمت کا نتیجہ نہیں، یہ میرا آزادانہ فیصلہ ہے۔ پاکستان کے قبائلی بھی میرا استقبال کریں گے۔ کوئی مسلمان خودکش حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا اور عوام میرا تحفظ کریں گے۔ عوام میری جان اور پاکستان میرا ایمان ہے۔ صرف انتخابات ہی ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اگر انتخابات غیر منصفانہ ہوئے تو پورے ملک میں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے۔ اگر ملک میں پرامن تبدیلی نہ ہو سکی تو گلی کوچوں میں جمہوریت کی جنگ لڑیں گے۔ میرے والد اور بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں۔ قوموں کی قیادت کے لیے زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، میں نے بھی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ سانحۂ کارساز سے کافی پہلے امریکی ٹی وی چینل CNN کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں اپنی سیکیورٹی کو لاحق خطرات سے آگاہ ہیں، اور اس معاملے پر انہوں نے جنرل مشرف سے بھی بات کی ہے۔ وہ جنرل مشرف کو خط بھی لکھ چکی ہیں، جس میں ان خفیہ عناصر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو کسی بھی قسم کی ناگوار صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ چند مخصوص افراد ہیں جنہوں نے آمریت سے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور وہ انتہا پسندی کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ میری واپسی سے خوف زدہ ہیں۔ 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کراچی ایئرپورٹ پر آمد کے موقع پر ان کا جس قدر والہانہ استقبال کیا گیا،
اس کی مثال پاکستان بلکہ بر صغیر ایشیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 30 لاکھ افراد نے ان کا استقبال کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے تاریخی استقبال کا جو ریکارڈ 10 اپریل 1986 کو ان کی لاہور آمد کے موقع پر قائم ہوا تھا، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18 اکتوبر 2007 کو کراچی آمد کے موقع پر خود بخود ٹوٹ گیا، جو شاید کبھی نہ ٹوٹ سکے۔ محترمہ کا طیارہ کراچی کے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ سحپیر 2:45 بجے محترمہ بے نظیر بھٹو خصوصی تیار کردہ ترک پرائیویٹ لاؤنج سے باہر آئیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے مزار قائد اعظم تک اور ایئرپورٹ سے لے کر قائد آباد، لانڈھی، گلشن حدید تک لوگوں کا جم غفیر تھا۔ پورا کراچی امڈ آیا تھا۔ استقبالی جلوس نے ایئرپورٹ سے کارساز پل تک کا چند کلومیٹر کا فاصلہ 9.5 گھنٹے میں طے کیا، جبکہ دوسری جانب مزار قائد کے ساتھ پارک اور اطراف پیپلز سیکریٹریٹ تک کئی لاکھ افراد محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقریر سننے کے لیے جمع تھے۔ کارساز کے قریب محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک کے انتہائی نزدیک یک کے بعد دیگرے 2 زوردار دھماکے ہوئے۔ ہر طرف لاشیں اور انسانی اعضاء بکھر گئے۔ ان دھماکوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور موجود صوبائی وزیر سعید غنی کے 2 کزن بھی شہید ہوئے۔ دھماکے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو دوسری گاڑی سے بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے دھماکوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دھماکوں کے ذمہ دار خفیہ ایجنسیاں ہیں۔ بہادر بے نظیر بھٹو نے اگلے دن 19 اکتوبر 2007 کو 4 صوبوں آزاد کشمیر اور علاقہ جات سے آئے ہوئے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتیں کی، پھر بم دھماکوں میں شہید ہونے والوں کے ورثاء سے ملاقاتوں کے لیے روانہ ہو گئی۔ انہوں نے سپہر پریس کانفرنس میں کہا کہ اس واقعے میں 3 افراد ملوث ہیں، جن کے بارے میں صدر جنرل پرویز مشرف کو 16 اکتوبر کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا تھا۔ تاہم ان افراد کے نام ابھی ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ مجھے اگر کبھی کوئی نقصان پہنچا تو FIR نامزد افراد کے خلاف درج کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کا الزام حکومت پر نہیں لگایا، لیکن واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ واقعے میں حکومت کے کچھ فریقین ملوث ہیں۔ یہ زمین مسلح دہشت گردوں کی نہیں، بلکہ محنت کشوں، خواتین، جمہوریت پسند قوتوں، شاعروں، ادیبوں، دانشوروں اور صنعت کاروں کی سرزمین ہے۔ مجھ پر حملہ ان سب پر حملہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں پر حملہ ہے، چاہے وہ ARD میں شامل ہیں یا نہیں۔ ہم دہشت گردوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، بلکہ انہیں للکاریں گے۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ عناصر راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جو آمریت کے حامی سیاسی عدم استحکام، اقتصادی پسماندگی اور معاشرے میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں اور منشیات جیسی لعنت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ایک فرانسیسی جریدے سے محترمہ نے کہا کہ انہیں اس حوالے سے کوئی شک نہیں کہ جنرل ضیاء کے باقیات اس حملے میں ملوث ہیں۔ یہی لوگ ان کی واپسی اور جمہوریت کی بحالی کی کوششوں کو خطرہ تصور کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک معروف ادارے ورلڈ پبلک کمپٹیشن کے ایک سروے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کی مقبول ترین لیڈر قرار دیا گیا۔ 18 اکتوبر 2007 کے واقعات کے بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ حادثے کے کچھ دنوں بعد گڑھی خدا بخش گئیں اور والد کے مزار پر حاضری کے بعد وہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتی رہیں اور وہاں پر اعلیٰ قیادت کو کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے یہاں دفنایا جائے جہاں میں تلاوت کر رہی ہوں۔ محترمہ نے جمہوریت کے لیے نہ صرف میثاق جمہوریت معاہدہ کیا، بلکہ جمہوریت کی بقا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان رہ کر ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کا ذہن بھی بنا لیا تھا۔ چند ہی لوگوں کو یہ بات بھی آشکار تھی کہ انہوں نے وصیت تک بنوا لی تھی، لیکن وہ دہشت گردوں اور ملک میں جمہوریت اور سیاست کی بحالی کے لیے سر پر کفن باندھ چکی تھی۔ 18 اکتوبر کی شہادتوں میں بڑی تعداد کراچی میں رہنے والوں کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان گھرانوں کا اس طرح خیال رکھا کہ وہ تمام گھرانے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں اور ان کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔